اب منہ سے وہ چین نکال رہا ہے، آنکھوں سے زنجیر نکال رہا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو جادوئی کرتب تو کہہ سکتے ہیں۔ تو اب وہ جادوگر کہے کہ میں اولیاء اللہ ہوں اور میں یہ کام کر لیتا ہوں، لوگوں کو شفا دیتا ہوں، گمراہ عوام جو قوم ہے وہ ہماری قرآن و سنت کو تو اس نے نہیں پڑھنا، قرآن کا تو مطالعہ نہیں کرنا۔ آپ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پر تھانہ اسلام پورہ میں ایک درخواست دے دی ہے، ایس پی صاحب کو، سی سی پی او صاحب کو اور آئی جی صاحب کو بھی میں نے درخواستیں دی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید نو سے رانا آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سردار اشرف خان سرگانہ صاحب موجود ہیں، جو کہ پیر حق خطیب عرف شفشو والی سرکار کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے یہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ انہوں نے اس کے خلاف یہ قانونی کارروائی بھی کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجانا، میں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم اس لیے اٹھایا کہ میں اپنے آپ کو ایک مسلمان اور ایمان ان چیزوں کو میں نے دیکھنا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا وہ درد برداشت نہیں کر سکتا تو مسلمان جو ہے وہ کسی کی غلط بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کوئی برائی دیکھو، اگر آپ کوئی غلط کام دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، اس کو کہو کہ یہ غلط ہے، اگر وہ بھی آپ طاقت نہیں رکھتے تو پھر آپ دل میں اس کو برا جانیں۔ تو الحمدللہ اگر میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو میں زبان سے تو اس کو کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ غلط کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی صحیح کام کر رہے ہیں تو مجھے بھی بتائیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، میں آپ کی اتباع کر لیتا ہوں، میں آپ کا بیعت ہو جاتا ہوں۔ لیکن اگر وہ کہے کہ جی میں ایک خلاف قدرت کا جو قانون ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اب منہ سے وہ چین نکال رہا ہے، آنکھوں سے زنجیر نکال رہا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ آپ اس کو جادوئی کرتب تو کہہ سکتے ہیں۔ تو اب وہ جادوگر کہے کہ میں اولیاء اللہ ہوں اور میں یہ کام کر لیتا ہوں، اب تو میں جی لوگوں کو شفا دیتا ہوں، تو یہ مجھے تو خطرات لاحق ہو گئے ہیں کہ جس طرح کا یہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ گمراہ عوام جو قوم ہے وہ ہماری قرآن و سنت کو تو اس نے نہیں پڑھنا، قرآن کا تو مطالعہ نہیں کرنا، قرآن کو ترجمے سے پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب اگر یہ بہترین بننا چاہتا ہے تو یہ قرآن سیکھتا، قرآن سکھاتا۔ اب یہ کہے کہ میں نے سر پکڑ کے اور میں ایک بندہ حرکات و سکنات کرتا ہوا ہے، اس کو جوتا دکھاتا ہوں، اور جی وہ پتہ نہیں اس کے اندر وہ جادو تھا، جنات تھے، سایہ تھا، کوئی آسیب تھا یا نہیں تھا، تو بھائی یہ کہے کہ میں ہی یہ سارا ٹھیک کر سکتا ہوں، کوئی اور تو اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ ایک جگہ پہ آپ کا کہنا ہے کہ اس کو حق خطیب کہنا بھی ناجائز ہے، کہنے جسے آپ حق کہتے ہیں، حق کون ہوتا ہے؟ سچ بولنے والا، سچا، کوئی سچائی کا عمل کرنے والا۔ اب جو بندہ چین نکال رہا ہے، منہ سے زنجیر نکال رہا ہے، اور وہ لوگوں کو جو معذور بندے ہیں ویل چیئر پہ بٹھایا ہوا ہے اور ان کو ایسا کرتب کر کے اور شف تو یہاں کی جا رہی ہے، اب تو لوگ اس پہ شف نہیں تف کر رہے ہیں، اب یہ تف یہاں ہو رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تف وہ کوئی دم کروانے کے لیے پانی لے کے آیا ہوگا، کوئی اپنے جسم کو دم کروانے کے لیے آیا بیٹھا ہوگا، کوئی میٹھی چیز، کوئی اور کھانے پینے کی چیز، جو ہمارا ایک عام طور پہ ہم مسلمانوں کا یہ ایک یقین ہے کہ کوئی میٹھی چیز ہے، کسی چیز پہ کوئی اللہ کی آیات پڑھ کے بتائے گا، اللہ کی آیات پڑھنی ہے نا، قرآن کی آیات پڑھنی ہے، اور یہ بتائیں یہ کوئی کون سی قرآن کی آیت پڑھتا ہے؟ اقرار الحسن صاحب وہاں گئے ہیں، انہوں نے اس سے یہی سوال کیا ہے، آپ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی کوئی قرآن کی آیت آتی ہے آپ کو تو آپ آیت سنائیں، آپ کو نہ سنائیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن کا پیغام دیں، قرآن کا درس دیا کریں۔ کوئی درس دیتا ہے، کوئی خطاب کرتا ہے تو آپ اس کو سچا خطیب کہیں، کوئی خطابت کر رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، سب سے سچا بیان
قرآن کا بیان ہے. آپ یہ بتائیں کہ جی یہ شیطان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں جب نائب بنا لوں، میں خلیفہ بنا لوں تو آپ جو ہے اس کو سجدہ کرنا. فرشتوں نے کہا انسان خون ریزی کرے گا. اللہ نے انسان کے بارے میں کہا کہ میں جانتا ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ نے آدم کو اشیاء کا علم سکھایا. آپ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ باقاعدہ طور پر تھانہ اسلام پورہ میں ایک درخواست دے دی ہے اور ایس پی صاحب کو، سی سی پی او صاحب کو اور آئی جی صاحب کو بھی میں نے درخواستیں دی ہیں، لیکن ان پر کارروائی نہیں ہوئی. تو میں ایک قانون دان ہوں. سپریم کورٹ کا میرے سامنے فیصلہ موجود ہے، پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ 581 کہ اگر ایس ایچ او کارروائی نہ کرے، آپ اس کے سینئر افسران کو درخواست دیں اور اگر وہ پھر بھی کارروائی نہیں کرتے تو آپ معزز عدالت سے کارروائی کروا لیں. تو میں نے معزز عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس میں 20 مارچ کو اس کو طلب کیا ہوا تھا، وہ نہیں آیا. اس کو 25 مارچ کے لیے بلایا ہوا تھا، وہ نہیں آیا. اب 3 اپریل 2024 کل کی ڈیٹ ہے اور مدثر فرید کھوکر صاحب کی عدالت میں پٹیشن موجود ہے. انشاءاللہ میں جاؤں گا. اب اس ڈیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ وہ حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. پولیس نے اپنے کمنٹس دینے ہیں، پولیس نے بھی اس کو بلایا ہوا ہے، وہاں بھی یہ حاضر نہیں ہوا. اگر وہ حاضر نہیں ہوتا تو انشاءاللہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا. اسی موقع پہ آپ ہماری عوام، جو بولی بالی عوام ہے، جو ایسے شعبدہ بازیوں والے کرنے والے، جو جوکرز، جو اس طرح کے جو دین کا نام بدنام کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا، دین کا آپ نے تعلیم لینی ہے تو قرآن افضل ترین کتاب آپ کے پاس موجود ہے. آپ وہ قرآن حکیم کتاب ہے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں. میں لوگوں کو یہی پیغام دوں گا. نا خطیب کو یہ کہوں گا کہ بھائی آپ اللہ سے توبہ کریں اور ایسے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں جس میں آپ جوتے کو افضلیت دینے لگ جائیں. یہ شرک والے کام ہیں، یہ بدعات والے کام ہیں. وہ پتہ نہیں کتنی امیدیں لے کر آپ کے پاس گئے لیکن آپ وہاں خدا بنے بیٹھے ہیں. آپ خدا تو نہیں ہیں، میرے اللہ نے شفا دینی ہے لیکن آپ لوگوں کو دین کی بات بتائیں. آپ کوئی پیغام دیں، خطاب کریں، کوئی جمعہ پڑھائیں، کوئی آپ نماز پڑھائیں، کوئی نماز کا درس دیں، کوئی دین کا درس دیں، کوئی قرآن کا درس دیں تو ہم آپ کی اتباع کریں. بھئی ایک اچھا آپ کام کر رہے ہیں. لیکن جو حضرات ہمارے مسلمان بھائی اچھا کام کرتے ہیں انہوں نے بھی یہ اس بات پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ ٹھیک ہوگا اور ہمارے اوپر لوگ آوازیں کسیں گے. جو اللہ والے ہیں ان کے سامنے تو مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں لیکن وہ گھبراتے نہیں ہیں. انہوں نے ایک ہی بات پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی بات پہ قائم رہنا ہے، دین پہ قائم رہنا ہے اور اصولوں پر قائم رہنا ہے. جی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سردار محمد اشرف خان سرگانہ صاحب موجود ہیں، جن سے ہم نے بات کی. یہ پیر نا حق خطیب، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کو حق خطیب کہنا بھی ناجائز، اس کے خلاف یہ قانونی کارروائی کرنے جا رہے میدان میں آگے ہیں اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا آفتاب کو دے اجازت.